بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناه بروح القدس وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ صدق اللہ العظیم۔ یہ تیسرے پارے کی ابتدائی آیت ہے، اور اس آیت کریمہ کو اگر پچھلی آیت کریمہ سے ملا کے پڑھا جائے، تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق وانک لمن المرسلین، اس سے اگر اس کو ملا کے پڑھا جائے تو بات سمجھنے میں زیادہ آسانی ہوتی ہے۔ بے شک یہ جو آیت کریمہ ہے، تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے انتہائی تسلی کا پیغام ہے، اور اصل میں بات یہ ہے کہ اس میں عوام کے یقین کو تازہ کرنے والی بھی ایک بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ اعلان ہے اس بات کا کہ یہ اللہ کی آیات ہیں، ہم آپ پر اسے حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ تو یہ جو پیغام ہے اصل میں یہ اعلان ہے، اور یہ اس بات کا اعلان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ جس کو شک ہے اسے شک نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ ارشاد گرامی ہے وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک آپ اس کے رسولوں میں سے ہیں، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں، یعنی رسول ہیں۔ یہ اعلان ان کے شک کو دور کرنے کے لیے کافی ہے جو بار بار یہ کہا کرتے ہوں گے کہ یہ اللہ کے رسول کہاں ہے، یہ تو بشر ہے، یہ تو ساری باتیں اپنی طرف سے کرتے ہیں، اور یہ جو ہے یہ یعنی قرآن مجید سے متعلق طرح طرح کی باتیں بتانا۔ تو اعلان ہوا کہ نہیں، آپ اس کے رسولوں میں سے ہیں، آپ رسولوں میں سے ہیں، یعنی آپ رسول ہیں۔ اصل میں رسولوں میں سے ہیں کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ رسول ہیں۔ اور پھر آپ آیت شریفہ کے مضمون پہ توجہ دیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں ایک زور بیان کی صورت ہے۔ تلک آیات اللہ ہے، یعنی پیچھے تک جو واقعات سنائے اور جو واقعات بتائے، وہ بتانے کے بعد فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، بے شک اللہ عالمین پر فضل فرمانے والا ہے۔ اب وہ فضل کس طرح سے ہے کہ ان کے حالات بہتر بنانے کے لیے رسولوں کو بھیجنا، انبیاء کرام کی بعثت، اور عالم پر فضل کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ یہ عالم پر ہمارا فضل ہی ہے کہ آپ موجود ہیں ان میں، کیونکہ اگر اس زمانے میں اگر آپ موجود نہ ہوتے ان پر تو ان کا بنتا کیا، اور یہ کہاں جاتے؟ تو یہ عالم پر اس کا فضل ہے، یعنی اللہ کا فضل ہے کہ وہ اس عالم کو دوزخ سے بچانا چاہتا ہے۔ اور یہ باتیں ابھی
کچھ ہی دیر میں آگے چل کے جب آئیں گی تو بہت اچھی طرح اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ کا فضل عالم پر کس طرح سے ہے. تو یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اور حضور کی رسالت کا اعلان کرنے کے بعد، یعنی یہ آیت کریمہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان بھی ہے اور حضور کی نعت بھی ہے، کیونکہ تعریف ہمیشہ وصف کے ساتھ ہوتی ہے. تو حضور کا وصف یہ ہے کہ حضور رسول ہیں، اور ظاہر ہے کہ مخلوق کو بھی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ رسول ہیں، یعنی ان کی عظمت و شان جو یعنی ناقابل بیان ہے، کس سے بیان نہیں ہو سکتی. تو قرآن مجید کی ایک آیت میں آگے کہ یہ رسول ہیں. اب جب رسول ہیں تو پھر تو کائنات میں کوئی اور رسول ہے ہی نہیں. یعنی جب حضور رسول ہیں تو اس وقت میں ان کے علاوہ کوئی اور رسول ہے ہی نہیں، کیونکہ نبوت انہی پہ ختم ہونا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان یہ بھی یعنی حضور کا ذکر ہے جو قرآن مجید کے اندر موجود ہے. اب جو لوگ اس بات سے دلچسپی رکھتے ہیں کہ وہ قرآن مجید میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف تلاش کریں تو انہیں اس آیت کریمہ کو ضرور پڑھنا چاہیے. یعنی چونکہ آپ رسول ہیں اس لیے اللہ کی جو آیتیں ہیں وہ آپ پر اسے حق کے ساتھ پڑھتا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ قرآن مجید جو ہے وہ لا رہے ہیں جبریل، ٹھیک، اللہ رب العالمین بذریعہ جبریل قرآن مجید نازل فرما رہا ہے. اور آیت شریفہ کیا ہے؟ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک، کہ اللہ کی یہ اللہ کی آیتیں ہیں، ہم آپ پر انہیں حق کے ساتھ پڑھتے ہیں. تو یعنی جبریل کے لانے کو بھی اللہ رب العالمین کا پڑھنا بیان فرمایا گیا یہاں پر. تو یعنی اس آیت کریمہ کے ضمن میں جو کچھ بھی کہا جائے وہ بہت کم ہے. اور قرآن مجید کا یہی اعجاز ہے کہ ہر دور میں اس کی تفسیر ہوتی رہے پھر بھی لگے کہ کچھ نہیں ہوا. یہ بات بھی کہنے سے رہ گئی، وہ بات بھی کہنے سے رہ گئی، حالانکہ ہر مصنف اور ہر مفسر جو قرآن مجید پہ لکھ رہا ہے اپنے اپنے مقام پر بڑی محنت کرتا ہے. لیکن پھر بھی چونکہ انسان ہیں ہم تو بات کہیں نہ کہیں رہ جاتی ہے. اب جو اگلی آیت کریمہ ہے تلک الرسل، یہ بڑے کمال کی آیت کریمہ ہے. اس آیت کو پچھلی آیت کے ساتھ ملا کے پڑھیں تو ایسا لگتا ہے کہ پچھلی آیت شریفہ کے مضمون سے اس کا ایک تعلق ہے. ممکن ہے کبھی کوئی ایسی بات ہوئی ہو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے میں ایسی کوئی بات ہوئی ہو کہ فضائل پر کوئی بات چلی ہو، رسولوں کے فضائل پہ کوئی بات ہوئی ہو، تو قرآن فرماتا ہے کہ رسول ہی تو ہیں، تلک الرسل، یہ رسول ہیں، فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دے رکھی ہے. اصل میں دعوت حق کے اعتبار سے اور دعوت کے اعتبار سے تو انبیاء کرام تقریباً ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ نبی ہیں، لیکن اس میں بھی شک نہیں ہے کہ فضائل کے اعتبار سے اور یعنی معجزات کے اعتبار سے یہ معاملات الگ ہوتے رہتے ہیں. تو اب یہ لا نفرق بین احد من رسل کے منافی نہیں ہے یہ بات. یعنی کوئی یہ کہے کہ آپ تو فضائل کے قائل ہیں اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم تو رسولوں میں کوئی تفریق کرتے ہی نہیں ہیں. تو بات یہ ہے کہ بحیثیت نبی کوئی تفریق نہیں کرتے، نبی تو انہیں مانتے ہیں ہم، اس میں تو شک نہیں ہے. اگر یہ نہ مانے تو ایمان ہی گیا.